میں نے جا کے نیوٹرلز کو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں اگر یہ سازش ہو رہی ہے بڑا اچھا آپ نیوٹرل رہیں، لیکن یہ جو سازش ہو رہی ہے اگر اس وقت گورنمنٹ کو گرا دیا گیا اس سازش کے تحت تو یہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ عمران خان کی جانب سے نیوٹرل سے پھر شکوہ، کہا کہ امریکہ سے سازش ہوئی، نیوٹرلز کو سمجھایا کہ اگر حکومت گرائی گئی تو آنے والوں سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ جس وقت ان کو سمجھایا گیا وہ وقت تھا اس سازش کو ناکام بنانے کا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا ملک کے مختلف شہروں میں مہنگائی کے خلاف مظاہروں سے ویڈیو لنک پر خطاب۔ بولے کہا جا رہا ہے کہ وہ بارودی سرنگیں چھوڑ کر گئے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ IMF پروگرام کی وجہ سے قیمتیں بڑھائی گئی ہیں۔ انہیں بھی IMF نے کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ مگر انہوں نے کم کر دیں۔ انہوں نے پیٹرول اور بجلی پر ریلیف دینے کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ حکومت نے نیب اور FIA کو دفن کر دیا۔ اگر یہ حکمران ملک پر مسلط رہے تو تمام اداروں کو دفن کر دیں گے۔ صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں مزید انتشار ہوگا۔ جلد احتجاج کی کال دیں گے اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک صاف اور شفاف انتخابات کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ عمران خان کی طرف سے احتجاج کی کال عوام نے مسترد کر دی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا بیان، کہا کہ صرف 4 شہروں اسلام آباد، لاہور، کراچی اور ڈیرہ غازی خان میں لوگ نکلے، باقی شہروں میں کہیں 50 اور کہیں 70 لوگ تھے۔ عمران خان نے صرف انتقام اور فتنے فساد کی سیاست کی، وہ عوام کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں۔ عمران خان اپوزیشن کو سزائیں دلا کر اپنا راستہ نکالنا چاہتے تھے، وہ اپنے ایجنڈے میں ناکام ہوئے۔ یہ جمہوریت اور قوم کی کامیابی ہے۔ عمران خان کی حکومت پیٹرول اور بجلی کے لیے کوئی پیسے چھوڑ کر نہیں گئی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ پچھلی حکومت کے نااہل اور نالائق ٹولے کی وجہ سے ہوا اور عوام یہ بات جانتے ہیں۔ لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے کا کہہ کر انقلاب خود بنی گالہ میں چھپا بیٹھا ہے۔ منافق اور چور میں بنی گالہ سے نکلنے کی ہمت ہی نہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا بیان، کہا کہ ہیلی کاپٹر میں معلق انقلاب اب بنی گالہ میں 2 جھنڈے لگا کر سکرین پہ بیٹھا ہے۔ انقلاب نے مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تباہی مسلط کی مگر اس میں باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہے۔ 43,000 ارب روپے کا تاریخی قرضہ لینے والا انقلاب ہوا میں معلق ہیلی کاپٹر اور سکرین پہ ہی نظر آ سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ایڈ ہاک اساتذہ کا بنی گالہ میں عمران خان کے گھر کے باہر احتجاج، نوکریاں مستقل کرنے کے ساتھ سالانہ انکریمنٹ کا مطالبہ۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ وہ مظاہرین سے معذرت کرتے ہیں کہ انہیں بنی گالہ آنا پڑا، مسئلہ پشاور میں ہی حل ہو جانا چاہیے تھا۔ مظاہرین نے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد عمران خان کے گھر کے دروازے پر ہی دھرنا دے دیا۔ کہا کہ 4 سال سے خیبر پختونخوا میں کانٹریکٹ پر ملازمت کر رہے ہیں۔ پشاور میں بھی احتجاج کیا۔ عمران خان مطالبات تسلیم کرائیں۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ کسی کو چیئرمین PTI کے گھر کے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ اساتذہ پرامن رہیں، مذاکرات کا راستہ اپنائیں۔ سڑک بند ہونے سے لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پولنگ میں مہینہ باقی، الیکشن مہم میں کشیدگی۔ لاہور میں پنجاب اسمبلی کے ضمنی انتخاب کی مہم کے دوران مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں ٹکراؤ، گولیاں چل گئیں، نازیبا الفاظ کی بھرمار۔ تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون پر مسلح گارڈز اور پولیس کی مدد سے حملہ کرنے کا الزام لگا دیا۔ نون لیگ نے تحریک انصاف کو فائرنگ کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ IG پنجاب کو ملزمان کی گرفتاری اور انکوائری رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرانے کا حکم۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے PTI کے شبیر گجر اور نون لیگ کے نذیر چوہان کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کر دیے۔ 20 جون کو DRO کے سامنے پیش ہونے کا حکم۔ واقعے کا مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درج۔ گنڈوں کے ساتھ مجھ پہ حملہ کیا اور پورا پلان تھا، اور کس طرح سڑک کے اوپر آ کے انہوں نے میرے ساتھ ڈائریکٹ فائرنگ کی۔ کبھی پاکستان کا اس طرح کا ماحول کبھی نہیں ہوا تھا جو آج کے دور میں ایک فتنہ شیطان نے کر دیا ہے۔
لاہور کے حلقہ پی پی 167 سے نون لیگ کے امیدوار نذیر چوہان کا تحریک انصاف کے کارکنوں پر فائرنگ کا الزام. پریس کانفرنس میں کہا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار شبیر گرجر نے کے بھائی خالد گرجر نے ان پر فائرنگ کی. وہ بچ گئے لیکن ان کی گاڑی گولیوں سے چھلنی ہو گئی. تحریک انصاف والوں نے باہر سے غنڈے بلوا کر ان پر حملہ کیا. ان کے گارڈ کا بازو ٹوٹ گیا. صوبائی وزیر عطا تارڑ نے کہا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے بعد بلا تفریق کارروائی کی جائے گی. ایس ایچ او جوہر ٹاؤن کی معطلی کے احکامات جاری کر دیے. پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ہر امیدوار کو سیکیورٹی فراہم کرے. پی ٹی آئی کے امیدوار نے عدم برداشت کا مظاہرہ کیا. لیگی امیدوار نذیر چوہان پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ان منحرف اراکین میں شامل ہیں جنہیں الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کیا تھا. نون لیگ کے نذیر چوہان نے تحریک انصاف کے امیدوار کا دفتر بند کروانے کے لیے دھاوا بولا. تحریک انصاف کا الزام. تحریک انصاف پنجاب کی صدر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ نذیر چوہان نے مسلح افراد اور پولیس کے ساتھ ہمارے دفتر میں آ کر حملہ کیا. یہ جنگل کا ہی قانون ہے. آپ حملہ بھی کریں اور پرچہ بھی ہم پر کاٹیں. پنجاب کی 20 سیٹیں خود بتا دیں گی کہ اصل حکومت کس کی تھی. ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو ہم عدالت جائیں گے. حماد اظہر نے کہا ہے کہ مسلح افراد غیر قانونی طور پر دفتر میں داخل ہوئے اور توڑ پھوڑ کی. ان کے پاس ویڈیو بھی موجود ہے. میڈیا سے شیئر کریں گے. جب تحریک انصاف کے کارکن وہاں پہنچے تو نذیر چوہان بھاگ گئے. درخواست کے باوجود ان کی ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی. کراچی سے تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی شبیر قریشی خاتون سے دست درازی کے مقدمے میں گرفتار. رات 3 بجے تھانہ سائٹ میں خاتون نے مقدمہ درج کروایا. فجر کے وقت پولیس اٹھا کر لے گئی. کراچی پولیس چیف کہتے ہیں کہ خاتون کا الزام ہے کہ شبیر قریشی نے اسے نوکری کا جھانسا دیا اور دست درازی کی. الزامات پر تفتیش کر رہے ہیں. رہنما پی ٹی آئی خرم شیر زمان نے الزامات جھوٹے قرار دے دیے. کہا کہ سندھ حکومت کے خوف کے پیچھے ہتھ کنڈے قابل ترس. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا علی زیدی اور عمران اسماعیل سے ٹیلی فونک رابطہ. عمران خان کی سندھ میں پولیس گردی کی مذمت. عمران خان نے لاہور میں مقامی رہنما خالد گرجر کو بھی ٹیلی فون کیا. فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہونے والے بیٹے کی خیریت دریافت کی. عمران خان نے کہا کہ سندھ اور پنجاب میں فسطائی حکومتیں غنڈہ گردی کو فروغ دے رہی ہیں. کسی مہذب جمہوری ملک میں پولیس کے ذریعے ایسی کارروائیوں کی گنجائش نہیں ہوتی. قاتل کو داخلہ کا قلمدان سونپ کر ملک امن انارکی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے. حقیقی آزادی کی تحریک ہی سے سندھ اور پنجاب غنڈہ رات سے نجات پائیں. پنجاب اسمبلی کے افسران نے گورنر کے بلائے اجلاس میں آنے سے انکار کر دیا. قائم مقام سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے 4 افسران کو طلب کیا تھا. پرویز الہی کے حامی سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی نے افسران کی طلبی کے حکم نامے کو غیر قانونی قرار دے دیا. کہا کہ اسپیکر اور سیکرٹری کے ہوتے ہوئے قائم مقام سیکرٹری اسٹاف کو نہیں بلا سکتے. پینل آف چیئرمین کے رکن خلیل طاہر سندھو نے کہا ہے کہ احکامات نہ ماننے والے افسران کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. خلیل طاہر سندھو کی ایک بار پھر اپوزیشن اراکین کو اجلاس میں آنے کی دعوت. خلیل طاہر سندھو نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے اراکین اپنے حلقوں سے متعلق تجاویز دیں تاکہ مسائل حل ہو سکیں. بلوچستان کا 630 ارب روپے سے زیادہ کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا. وزیر خزانہ عبدالرحمان کھیتران بجٹ پیش کریں گے. صوبے کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 260 ارب روپے کی رقم رکھی جائے گی. صوبائی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 15% بڑھائی جائیں گی. تعلیم کے لیے 100 ارب روپے، مواصلات کے لیے 70 ارب روپے اور صحت کے لیے 60 ارب روپے رکھے جائیں گے. وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بدنجو نے کہا ہے کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے خصوصی رقم رکھی جائے گی. صدر مملکت عارف الوی نے الیکشن ترمیمی بل دستخط کے بغیر واپس کر دیا. کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ آئین پاکستان اس بل پر دستخط نہ کرنے کے باوجود اسے قانون کی شکل دے دے گا. وہ ووٹنگ مشینیں اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ کے معاملے سے 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے منسلک ہیں. بحیثیت صدر پاکستان مجلس شورا کے منظور کردہ بل پر دستخط نہ کرنا ان کے لیے تکلیف دہ امر ہے. آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اپنے دلائل اور خیالات قلم بند کرنا چاہتے ہیں. مجوزہ قوانین کی نوعیت رجعت پسندانہ ہے. اس سال ملک میں چینی کی ضرورت اپنے ملک سے ہی پوری کی جائے گی. وفاقی حکومت نے 6 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا.
ذرائع وزارت تجارت کے مطابق فیصلہ تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے کیا گیا۔ ملک میں چینی کے سرپلس ذخائر موجود ہیں۔ عالمی مہنگائی سے کھانے پینے کی اشیاء کا درآمدی بل 29 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے۔ سبی میں سیلابی ریلا مسافر وین بہا لی گیا، 5 افراد جہاں بحق 2 زخمی، 10 افراد کو بچا لیا گیا۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں سیلابی صورتحال، بارکھان میں ایشانی باڈیانی ڈیم اوور فلو ہو گیا، ڈیرہ بگٹی موسیٰ خیل کے علاقے زیر آب، ڈی جے خان ڈی آئی خان کے ساتھ بلوچستان کے سرحدی اضلاع میں فلڈ وارننگ جاری۔ ملتان، بھاولپور، لیا اور سرگودا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ حافظ آباد اور پنڈ دادن خان میں چھتیں گرنے کے واقعات، 3 سال کی بچی جاں بحق، 9 افراد زخمی۔ صحرائے چولستان میں بارش سے پانی کے ٹوپے بھرنے لگے۔ موسلادھار بارشوں کا نیا سلسلہ 20 سے ملک کے وسطی اور بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے گھنٹی بجا دی۔ کراچی میں بھی 21 سے 22 جون کے درمیان تیز ہوائیں چلنے، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سکھر، لاڑکانہ، کشمور، شکارپور، جیکب آباد، شہید بے نظیر آباد، دادو، جامشورو اور حیدرآباد میں بھی بارش متوقع۔ پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی موسلادھار بارشوں کا امکان۔ کے پی، گلگت بلتستان اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خدشہ۔ پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ حالیہ بارشوں سے دریاؤں کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا۔ سندھ میں پانی کی کمی کا بحران چند روز تک ختم ہونے کا امکان ہے۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی آمد 1,16,000 کیوسک، منگلا ڈیم میں پانی کی آمد 33,400 کیوسک، چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 1,27,000 کیوسک ہو گئی۔ ڈیموں میں پانی کی آمد بڑھنے سے سندھ میں صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں گڈو بیراج پر 1,500 کیوسک، سکھر بیراج پر 4,000 کیوسک پانی کا اضافہ ہوا۔ سندھ کے بیراجوں پر مجموعی کمی 64 سے 63% پر آ گئی۔ خیبر پختونخوا کے جنگلات میں آگ سے بلین ٹری سونامی کا 488 ہیکٹر رقبہ بھی جل گیا۔ مجموعی طور پر 17,000 ایکڑ سے زیادہ رقبہ جنگل کی آگ سے تباہ ہوا۔ پشاور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی سرکاری دستاویز میں انکشاف، 1 مئی سے 10 جون تک آگ لگنے کے 454 واقعات پیش آئے۔ محکمہ جنگلات کے افسر کا دعویٰ ہے کہ بعض اوقات محکمے کے اہلکار پودوں کی تعداد اور معیار چھپانے کے لیے بھی جنگل میں خود آگ لگا دیتے ہیں۔ سرحد کنزرویشن نیٹ ورک کی ماحولیاتی دہشت گردی کی تحقیقات آزاد کمیشن سے کرانے کی تجویز، بدترین آگ روکنے میں ناکامی اور بروقت اقدامات نہ کرنے پر کے پی حکومت سے جواب طلب کرنے کا مطالبہ۔ دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر بلوچستان کے زاموران رینج میں آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران دہشت گردوں نے فرار ہونے کی کوشش کی اور سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم بی ایل ایف کے 6 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز بلوچستان میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہیں۔ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے سربراہی میں رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ این اے 240 ضمنی انتخاب میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ کم ہونے پر تشویش کا اظہار۔ رابطہ کمیٹی اراکین نے کہا ہے کہ کم ووٹنگ کی وجہ یہ تھی کہ ورکنگ ڈے پر الیکشن ہوا اور الیکشن کے دن ہنگامہ آرائی ہوئی۔ این اے 245 میں فول پروف سیکیورٹی دی جائے اور چھٹی کے روز ضمنی انتخاب کروایا جائے، رابطہ کمیٹی کا مطالبہ۔ اجلاس میں این اے 245 کے امیدواروں کے ناموں پر بھی غور۔ رابطہ کمیٹی اراکین کا بڑھتی ہوئی مہنگائی پر بھی شدید تشویش کا اظہار۔ خالد مقبول ڈاکٹر فاروق ستار کی والدہ کی عیادت کے لیے بھی پہنچے۔ پارٹی کارکن سیف الدین کے جنازے میں شرکت پر مصطفیٰ کمال کی جانب سے متحدہ قومی موومنٹ اور مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد سے اظہار تشکر۔ ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے پی ایس پی متحدہ قومی موومنٹ کو ہرانے کے لیے نہیں بنائی، پی ایس پی اس لیے بنائی تھی کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور ہم کوئی مسئلہ حل نہیں کر پا رہے تھے۔
سندھ میں لمپی وائرس سے متاثر جانوروں کی تعداد 53,163 ہو گئی، 571 مویشی ہلاک ہو چکے۔ محکمہ لائف سٹاک کے مطابق صوبے میں لمپی وائرس سے اس وقت 1201 مویشی متاثر ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ مویشیوں کی ویکسینیشن بھی ہو چکی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ لوگ عید الاضحیٰ پر دیکھ بھال کر قربانی کے جانور خریدیں۔ آئندہ مالی سال پاکستان مجموعی طور پر 2133 ارب روپے کا بیرونی قرض لے گا۔ اس قرض میں چین، UAE، سعودی عرب کا سیف ڈپازٹ اور IMF سے متوقع قرض شامل نہیں۔ اگلے سال پاکستان 223 ارب 20 کروڑ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے قرض لے گا۔ رواں سال اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے 232 ارب روپے کا قرض لیا گیا۔ پاکستان سعودی عرب سے 148 ارب 80 کروڑ روپے کا تیل ادھار پر خریدے گا۔ رواں سال سعودی عرب سے 70 ارب روپے مالیت کا تیل ادھار پر لیا گیا۔ اگلے مالی سال میں 372 ارب روپے کے یورو اور سکuk بانڈز جاری کیے جائیں گے۔ اگلے مالی سال کے دوران 1389 ارب 80 کروڑ روپے کا کمرشل قرض لیا جائے گا۔ رواں مالی سال 821 ارب 90 کروڑ روپے کا کمرشل قرضہ لیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان نے 2019 اور 2021 کا فیٹف ایکشن پلان بخوبی مکمل کیا۔ FATF نے مثبت اقدامات کو سراہا جو خوش آئند ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان فیٹف اقدامات مستقبل میں بھی جاری رکھے گا۔ اس سے پاکستان پر سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید بڑھے گا۔ امید ہے ٹاسک فورس کے دورے کے بعد پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے۔ ملک بھر میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 1.3% ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 152 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اسلام آباد میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 4% سے اوپر چلی گئی۔ دنیا بھر میں بھی کرونا میں پھر اضافہ۔ بھارت میں 24 گھنٹوں کے دوران 13,000 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ جرمنی میں یومیہ اموات 130 تک جا پہنچیں۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون بھی کرونا میں مبتلا ہو گئے۔ سیاسی انتشار جمہوریت، پارلیمان کی بالادستی اور دستور پسندی کے لیے مہلک ہے۔ معاشی عدم استحکام، مہنگائی اور خوراک کے عدم تحفظ سے مزدور اور متوسط طبقہ شدید متاثر ہے۔ معاشی استحکام، سیاسی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے، جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دیا جائے۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کا ملک میں سیاسی انتشار پر اظہار تشویش۔ ایک بیان میں HRCP نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان میں پانی کی شدید قلت کے باعث صوبائی تنازعات جنم لے رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا وعدہ پورا کیا جائے۔ ریاست اظہار رائے کی آزادی اور پرامن اجتماع کے حقوق کا احترام کرے۔ مصنوعی تنفس کے ذریعے جان بچانے والی CPR ٹریننگ کو اسکولوں کے نصاب میں شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک گیر CPR ٹریننگ کے انعقاد کا فیصلہ۔ سربراہ اسٹریٹجک ریفارم سلمان صوفی کو فوری اقدامات کی ہدایت کریں۔ بھارتی فوج میں بھرتیوں کے نئے نظام اگنی پتھ پر اپوزیشن رہنما راہل گاندھی کی حکومت پر تنقید۔ کہا کہ مودی حکومت نے 8 سال کسانوں اور جوانوں کی اقدار کی توہین کی۔ BJP حکومت کو متنازع زرعی قوانین کی طرح اگنی پتھ بھی واپس لینا پڑے گا۔ بھرتیوں کے نظام کے تحت نوجوانوں کو فوج میں 4 سال کے کانٹریکٹ پر بھرتی کیا جائے گا۔ طویل مدت کے لیے صرف 1/4 بھرتی کی جائے گی۔ اور بھارت اور بنگلہ دیش میں موسلا دھار بارشوں اور سیلاب سے تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 67 ہو گئی۔ ریاست آسام، میگھالیہ اور تریپورہ میں لاکھوں افراد متاثر۔ لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب سے سڑکیں بہہ گئیں، رابطہ منقطع۔ 5 بڑے دریاؤں میں طغیانی سے خطرناک صورتحال، مزید بارشوں سے حالات سنگین ہونے کا خدشہ۔ بنگلہ دیش میں آسمانی بجلی گرنے سے 21 افراد ہلاک ہو گئے۔